الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن یا ایھا الرسول، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر وحی کیا گیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم رسالت یعنی پیغمبری کا حق ادا نہیں کرو گے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں سے شر سے بچائے رکھے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو، انکار کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ قل یا اہل الکتاب، کہو اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تمہاری کوئی بنیاد نہیں، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم تورات و انجیل کو قائم کرو، یعنی ان کے احکام کو نافذ کرو۔ اور یہی ہم سے بھی بٹوین دا لائنز کہا جا رہا ہے، یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن، یہاں تک کہ تم قرآن کو قائم کرو۔ قرآن مجید ایک پورا کوڈ ہے ہدایت کا، رہنمائی کا، اس میں پورا قانون ہے جو اپنا نفاذ چاہتا ہے، پر ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کو نافذ کرنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لگائیں۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے اہل کتاب تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات و انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ان میں سے بہتوں کو وہ کلام جو نازل کیا گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے سرکشی اور کفر میں بڑھائے گا۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور تم کافر قوم پر افسوس نہ کیا کرو۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اب یہ آج دوسری مرتبہ آ رہی ہے قرآن مجید میں، پہلے ہم اس کو پڑھ چکے ہیں پہلے پارے میں کہ بے شک مسلمان، یہودی، نصرانی اور صابی جو کوئی بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور اچھے عمل کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ یہ اصل میں یہ دو پوائنٹ ہیں، اللہ پر ایمان یعنی کسی بڑے کو ماننا جو اس کائنات کا بنانے والا ہو، انسانوں کا خالق ہو، اور پھر کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا تصور، یہ کسی بھی مذہب کے دو انٹیگرل پارٹس ہیں، انہی کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور انہی پر اگر پرکھا جائے تو ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دو ایمان ہیں اور ایک عمل صالح ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اللہ کو مانے، آخرت کو مانے اور اچھے عمل کرے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آپ کو جب یاد ہوگا کہ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ آج کے اس انٹرنیٹ کے دور میں اگر نبوت اور رسالت کے تصور سے ہٹ کر اور مذاہب سے ہٹ کر صرف بات کی جائے حق گوئی کی اور سچائی کی اور دیانتداری کی، تو آج کے اس انٹرنیٹ کے دور میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے دنیا میں جسے یہ معلوم نہ ہو کہ عرب میں محمد نامی ایک شخص نے صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کیا تھا کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے، اور اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کو نہیں مانتا، یعنی وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، تو اسے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ کیوں نہیں مانتا، اور اگر وہ ثابت بھی نہیں کرتا اور مانتا بھی نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ خود جھوٹا ہے، وہ عمل صالح سے گریز کر رہا ہے اور اکاؤنٹیبلٹی سے گریز کر رہا ہے، اور اس کو اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی احساس نہیں ہے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا،
وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا اور ہم نے ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ اور جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا وہ چیز لے کر جو انہیں ان کے دلوں کو پسند نہیں تھی، فَرِيقًا كَذَّبُوا تو کچھ کو تو انہوں نے صرف جھٹلایا، وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ اور کچھ کو انہوں نے قتل ہی کر دیا۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اور وہ سمجھتے رہے کہ کوئی فتنہ رونما نہیں ہوگا، فَعَمُوا وَصَمُّوا پس وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا پھر وہ اندھے اور بہرے ہو گئے مزید، کثیر منہم ان میں سے بہت سے، واللہ بصیر بما یعملون اور جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم ہے، معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دنیا میں ظاہر ہوا، جیسے ہندوؤں کے ہاں بہت سے اوتار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی شکل میں ظاہر ہوا، تو عیسائیوں کے بھی بعض فرقوں کا تصور جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ وقال المسیح جبکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم اے بنی اسرائیل بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، انہ من یشرک باللہ یقیناً جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ اور یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، یہ تثلیث عیسائیوں کی، گاڈ دا فادر جیسس از دا سن آف گاڈ اینڈ میری از دا مدر آف گاڈ سن، یہ عیسائیوں کی تثلیث ہے سب سے مشہور۔ وما من الہ الا اللہ حالانکہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے نہیں، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اگر اس سے باز نہ آئے لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تو ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب۔ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ تو کیا یہ اللہ کی جناب میں توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے؟ واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول مسیح ابن مریم صرف ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل ان سے پہلے کتنے ہی رسول ہو گزرے، وامہ صدیقہ اور ان کی ماں صدیقہ ہیں۔ یہ جو ہم نے کل پڑھے تھے 4 کیٹیگریز نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، تو سب سے اونچا مرتبہ انسانوں میں نبیوں کا، پھر صدیقین کا اور پھر شہداء کا۔ تو امہ صدیقہ ان کی والدہ صدیقہ تھی۔ کانا یاکلان الطعام وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات دیکھو ہم کیسے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیاں ان کے لیے، ثم انظر انا یؤفکون اور پھر دیکھو کہ اس سب کے باوجود وہ کیسے الٹے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا ان سے پوچھو کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو ان کو جو اختیار نہیں رکھتے تمہارے لیے کسی نفع اور نقصان اور نفع کا، واللہ هو السمیع العلیم اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں مبالغہ نہ کرو، غیر الحق نا حق، ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل اور مت پیروی کرو ان کی خواہشات کی، ان لوگوں کی خواہشات کی جو اس سے پہلے گمراہ ہوئے اور انہیں بہتوں کو گمراہ کیا اور وہ صراط مستقیم سے بھٹک گئے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل لعنت کی گئی بنی اسرائیل میں سے کافروں پر علی لسان داود و عیسیٰ ابن مریم داود کی زبان سے بھی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی علیہم السلام، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون اس لیے کہ وہ سرکش ہو گئے تھے، انہوں نے بغاوت کی تھی، وکانوا یعتدون اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ وہ منع نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کو کسی برے کام سے جو وہ کرتے تھے،
لبیس ما کانوا یفعلون، اور وہ بہت بری حرکت کر رہے تھے. ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، تم ان میں سے بہت سو کو دیکھتے ہو کہ وہ دوستی کرتے ہیں کافروں سے. لبیس ما قدمت لہم انفسہم، وہ خود آگے جو کچھ بھیج رہے تھے وہ بہت برا تھا. ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون، یعنی یہ کہ اللہ کا غضب ہو ان پر اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ وَمَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، اور نہ ہی وہ کافروں کو دوست بناتے، وَلَكِنْ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت نافرمان تھی. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اے نبی تم لازماً پاؤ گے لوگوں میں سے شدید ترین مسلمانوں کے ساتھ عداوت میں یہودیوں کو اور مشرکوں کو. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، جبکہ تم بہت قریب پاؤ گے محبت میں ایمان والوں کے ساتھ ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی عیسائی. اور آج تک بھی ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ کمپیریزن جب بھی کیا جاتا ہے یہود و نصارہ کا تو بہرحال عیسائیوں کی انکلینیشن نسبتاً زیادہ ہے مسلمانوں کی طرف یہودیوں کے مقابلے میں. ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا، یہ اس لیے کہ ان میں سے کچھ عبادت گزار عالم ہیں اور کچھ درویش ہیں صوفی. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ سنتے ہیں وہ کلام کے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تو تم دیکھتے ہو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ پہچان لیتے ہیں حق کو اور کہتے ہیں ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لاتے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، بس تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے. وما لنا لا نؤمن باللہ، اور ہمیں کیا پرابلم ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، وما جاءنا من الحق، اور اس پر جو ہمارے پاس حق میں سے پہنچا ہے. ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، اور ہم تو خواہش رکھتے ہیں، ہمیں طمع ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمارا رب ہمیں داخل فرمائے نیکوکار لوگوں میں. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو صلہ دے گا اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اس بات کا. کس شکل میں؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کی شکل میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہی بدلہ ہے نیکوکاروں کا، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، البتہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ اہل جہنم ہیں. اب یہاں نوٹ کیجئے گا کہ سورہ نساء ہو یا سورہ مائدہ ہو، خاص طور پر سورہ مائدہ، اس میں سارے کلام کے اندر بیک گراؤنڈ میں یہودی ہیں. اور آپ کو ایک کنٹراسٹ نظر آئے گا کہ اس سے اگلی سورت انعام وہ مکی سورت ہے، اور اس میں بیک گراؤنڈ میں مشرکین مکہ ہیں. تو اگر یہ فرق جو ہے وہ ذہن میں رہے تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو مت حرام ٹھہراؤ پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے حلال اور طیب، اور اللہ سے ڈرتے رہو. الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں کے بارے میں تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، تم سے پوچھ گچھ نہیں کرے گا. یعنی لفظ قسمیں کیا ہوتی ہیں کہ زبان پر چڑھا ہوا ہے ایمان نال قسمیں، خدا کی قسم، یعنی کوئی انٹینشن نہیں ہوتی لیکن ان کا تقیہ کلام ہے
تو ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، ہاں اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرے گا تمہاری ان قسموں کے بارے میں جو تم مضبوطی کے ساتھ کھاتے ہو یعنی اٹھاتے ہو. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، تو اگر قسم توڑنی پڑ جائے جو شعوری طور پر کھائی ہو تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اس معیار کے مطابق کہ جو تم نارملی اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. وکسوتہم، اور انہیں کپڑے پہنانا 10 مسکینوں کو، او تحریر رقبۃ، یا ایک غلام کو آزاد کرنا. فمن لم یجد فصیام 3 ایام، پھر جس میں اس کی استطاعت نہ ہو تو اس کے ذمے 3 روزے ہیں. ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے. اذا حلفتم، جب تم قسم کھا بیٹھو. واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. ذالک کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، یوں اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو تم پر کھولتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو یقیناً شراب اور جوا اور بت اور پانسے کے تیر یعنی فال ڈالنا، رجس من عمل الشیطان، گندے شیطانی کام ہیں. فاجتنبوہ، پس تم ان سے اجتناب کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یعنی پہلے 4 کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ شیطانی عمل ہیں، ان سے اجتناب کرو. اب 2 کو پھر سنگل آؤٹ کیا. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، بے شک شیطان چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا کر دے. شراب کے نشے میں انسان کسی کو گالی دے بیٹھے گا، کسی کا سر پھوڑ بیٹھے گا، کسی پر کوئی اور زیادتی کر بیٹھے گا، جس کے نتیجے میں دوستی نہیں دشمنی ہوگی. اور شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے. دوسری طرف کوئی شخص تمہیں کوئی سروس دے اور پھر اپنی مزدوری لے جائے، تمہیں کوئی تمہارے کاروبار میں مشورہ دے، تمہارا کنسلٹنٹ ہے، وہ بے شک جتنی مرضی فیس تم سے لے جائے وہ نہیں تمہیں چبھتی، اس لیے کہ تم سمجھتے ہو کہ اگر آپ نے اس کو 1 لاکھ روپے فیس دی ہے تو وہ یقیناً تمہیں 1 کروڑ روپے کا نفع بھی پہنچائے گا. لیکن جوئے میں بھی کوئی شخص تم سے لے کے جاتا ہے لیکن بائی چانس لے کے جاتا ہے، اس پر تمہیں غصہ آتا ہے. تو شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ وہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے سے بغض و عداوت پیدا کر دے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، باز آتے ہو کہ نہیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور کہنا مانو اللہ اور اس کے رسول کا. وَاحْذَرُوا، اور برائیوں سے بچتے رہو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، لیکن اگر تم نے منہ موڑا، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو یاد رکھنا ہمارے پیغمبر کے ذمے تو وضاحت کے ساتھ پہنچانا ہے. یہ چیز دوئیں. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کچھ گناہ نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں. فیما طعموا، اس پر جو وہ کھا چکے. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، کہ جب وہ اللہ سے ڈرتے رہے اور ایمان لے آئے اور انہوں نے اچھے عمل کرنے شروع کر دیے. ثم اتقوا وآمنوا، پھر مزید اللہ سے ڈرے اور ایمان لائے. ثم اتقوا، پھر مزید اللہ سے ڈرے. واحسنوا، اور انہوں نے احسان کی روش اختیار کی. حدیث جبرائیل ایک حدیث ہے جسے محدثین نے احادیث میں وہی مقام دیا ہے جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا ہے. قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام ہے ام الکتاب، کہ یہ کتاب کی جڑ اور بنیاد ہے. تو محدثین نے اس حدیث کو ام السنہ کا نام دیا ہے کہ یہ سنت کی جڑ اور بنیاد ہے.
وہ حدیث کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں تشریف فرما تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی لباس میں اس محفل میں حاضر ہوئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے، صفیں تو نہیں تھی، بیٹھے ہوئے تھے، لیکن بہرحال ان کے اندر سے گزرتے ہوئے سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیے اور اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں میں رکھ دیے. صحابہ کرام بڑے حیران تھے، کون آدمی ہے یہ؟ کپڑے انتہائی سفید تھے، کوئی گرد و غبار نہیں تھا جس سے معلوم ہوتا تھا شاید ساتھ والی گلی سے اٹھ کے آیا ہے، لیکن ہمیں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا، اس کا مطلب ہے باہر سے آیا ہے. تو آ کر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے شروع کر دیے. پہلا سوال کیا اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرے، وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرے، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرے. اس نے کہا صدقتا، ہاں جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، کہتے ہیں ہم بڑے حیران تھے کہ یسألہ ویصدقہ، آپ سے سوال بھی پوچھتا ہے اور استاد کی طرح شاباش بھی دیتا ہے، یس ٹھیک، یو آر رائٹ. پھر اگلا سوال کیا اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. تو آپ نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ والیوم الآخر، تقریب میں جو ایمان مفصل کے الفاظ ہیں وہاں آپ نے کہہ دیے کہ تو ایمان رکھے اللہ پر اور آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر وغیرہ وغیرہ اور تقدیر پر. اس نے کہا صدقتا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر کہا کہ اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا. فإن لم تکن تراہ، اور اگر اس لیول تک نہ پہنچ سکو تو کم سے کم یہ فیل کرو انہ یراک، کہ وہ تمہیں دیکھ رہا. تو یہ 3 لیول ہیں اصل میں ایمان کے. پہلا ایمان کا لیول کیا ہے؟ زبان سے گواہی دینا، یعنی شعوری طور پر مان لینا اور زبان سے اس کا اعتراف کر لینا، اس کا اعلان کر دینا. پھر جب مزید خوف خدا پیدا ہو اور ایمان میں گہرائی پیدا ہو تو پھر یقین رکھنا تمام جو بھی دین کے بنیادی ایمان کے تقاضے ہیں ان پر. اور پھر جب مزید گہرائی پیدا ہو تو پھر احسان کے لیول پر پہنچ جانا اور یہ فیل کرنا کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا کم سے کم اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہی ان 3 تقاضوں کا ذکر ہے. ثم اتقوا واحسنوا، اور پھر مقام احسان تک چلے جائیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ تو احسان کی روش اختیار کرنے والوں ہی کو، محسنین ہی کو پیار کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب. اب اس میں بیک گراؤنڈ میں کیا ہے کہ کوئی معتمر ہے عمرہ کرنے والا، یا کوئی حاجی ہے جو حج کے لیے جا رہا ہے احرام پہن کر. اور جب انسان حالت احرام میں ہوتا ہے، وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کرو، اور جب فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، تو جب حلال ہو جاؤ، احرام اتار دو تو پھر کرو شکار. تو خشکی کا شکار محرم پر، جس شخص نے احرام باندھا ہوا، وہ حرام ہے. اب اللہ تعالیٰ آزماتا تھا کہ اب ظاہر ہے لمبے سفر ہیں، راستے میں خیمہ لگایا اور دوپہر وہاں گزار لی. جو لوگ پیدل یا سواریوں پر سفر کر رہے ہیں حج کے لیے، اور پھر سفر کر لیا، جب گرمی زیادہ ہوگی تو پھر خیمہ لگایا اور پھر آرام کر لیا. تو اللہ تعالیٰ اب جانوروں کو یہ سکھاتا تھا کہ تم ان کے خیموں کے اندر داخل ہو جاؤ. اب ایک جانور جو ہے جس کا شکار آپ کر سکتے ہیں، حلال جانور ہے، آپ اس کا شکار کر سکتے ہیں، لیکن بھوک بھی لگی ہوئی ہے، جی بھی چاہ رہا ہے، لیکن کرنا نہیں. یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا. یہ اس کا ذکر ہے کہ اے ایمان والو لیبلونکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا کسی شکار سے
تنالہ ایدیکم ورماحکم، جو زد میں ہوگا تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کے، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اور یہ روزے کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے کہ کون مجھے دیکھے بغیر مجھ سے ڈرتا ہے، اس کے پاس میرا حکم پہنچا ہے، اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ میرا حیا کرتا ہے، مجھ سے ڈرتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور نہ کسی اور پابندی کو توڑتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک، پھر جس نے تجاوز کیا حد سے اس تنبیہ کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ